مقصد ہے کہ جو کچھ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں صرف چور اور ڈاکو رہے ہیں، چور اور ڈاکو بہت اچھے کام بھی کرتے رہے ہیں۔ ملک کے اندر 3G اور 4G کی پالیسیز بھی دے کر گئے ہیں جو 10 سال سے نہیں آئی تھیں، اور اگر 3G 4G کے لائسنسز جاری نہ ہوئے ہوتے تو آج ہم شاید کسی افریقہ کے ملک کے ساتھ ہم پلہ کھڑے ہوتے۔ اسی طرح پاکستان کے 10 لاکھ سے زیادہ نوجوانوں کو لیپ ٹاپس دے کے ڈیجیٹل اکانومی کا واریر بنایا گیا، اور آج وہ 10 لاکھ جو پاکستان کے نوجوان ہیں انہوں نے پاکستان کو 3rd بگیسٹ ای لائسنسنگ کنٹری بنا دیا ہے۔ وہ ایپس بنا رہے ہیں، وہ مختلف قسم کی اپنے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ سکلز کے ذریعے نہ صرف دنیا میں پاکستان کا جھنڈا گاڑ رہے ہیں بلکہ اپنے لیے آمدنی کے ذرائع بھی تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے یونیورسٹی آف نارووال جو کہ ایک بڑا پسماندہ ضلع ہے، وہاں پر کمپیوٹر سائنس کے جو ہمارے پروفیسر صاحب ہیں ان سے پوچھا کہ آپ کے گریجویٹس کی پلیسمنٹ کے کیا حالات ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ میں ان کی پلیسمنٹ کی کیا کہانی بتاؤں آپ کو۔ میں نے 20-25 اسٹوڈنٹس کو بلایا تھا اور انہیں کہا کہ آپ کو جاب کے لیے کوئی ہیلپ میں کر سکتا ہوں اگر آپ جاب لینا چاہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے سب اسٹوڈنٹس نے کہا سر آپ کتنے کی جاب لے دیں گے ہمیں، تو اس نے کہا کہ جی آپ فریش گریجویٹس ہیں، میں کوشش کروں گا کہ کوئی 50-60 ہزار روپے مہینے کی جاب مل جائے۔ تو کہتے وہ سارے ہنسنے لگ گئے، تو میں کہا آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ کہتے سر ہم گھر بیٹھے 1.5 پونے 2-2.5 لاکھ روپے کما رہے ہیں، تو آپ کی 50,000-60 ہزار کی جاب ہمارے کیا بہتری کر سکتی ہے، تو وی آر ناٹ انٹرسٹڈ۔ تو یہ وہ ریولوشن ہے کہ جس نے پاکستان کے ہر نوجوان کو ایک لیپ ٹاپ کے ذریعے پوری دنیا کی ڈیجیٹل مارکیٹ پلیس سے کنیکٹ کر دیا ہے، اور اس کے لیے ان لمیٹڈ اپرچونٹیز ہیں۔ اور اس وقت دنیا میں پاکستان کا شمار ایک پوٹینشیل انفارمیشن پاور ڈیسٹینیشنز کے طور پہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایک ینگ پاپولیشن ہے، انگلش لینگویج کی کمپیٹنسی ہے، اور آئی ٹی سکلز کے ساتھ اور نیٹ ورکس کے ساتھ جو ہمارے ملک میں دستیاب ہیں۔ ان ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم Pakistan can turn information technology into one of its competitive advantages، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو ڈیجیٹلی امپاور کریں، اور اس مقصد کے لیے اس سال سے پرائم منسٹر نے منظوری دی ہے، اور ہم 10 بلین روپیز کے ساتھ دوبارہ لیپ ٹاپ اسکیم جو ہے شروع کر رہے ہیں، اور 1 لاکھ کی تعداد میں یونیورسٹیز میں میرٹ کے اوپر نوجوانوں کو یہ لیپ ٹاپس دیے جائیں گے تاکہ ان کو ڈیجیٹلی امپاور کیا جائے۔ اسی طرح ہم نے اسٹیٹ بینک کو کہا ہے کہ جیسے کار لیز کا فارمولا اور پیکج ہے، اسی طرح لیپ ٹاپ لیزنگ کے پروڈکٹس ڈیولپ کیے جائیں، اور ہر اسٹوڈنٹ جو یونیورسٹی میں داخل ہوتا ہے اس کے لیے افورڈیبل ہونا چاہیے کہ وہ لیپ ٹاپ لے سکے اور ڈیجیٹل واریر بن سکے پاکستان کی اکانومی کا۔ اسی ساتھ ساتھ ہم پورے ملک کے اندر ڈیجیٹل انٹرنیٹ ایکسیس کو بھی بڑھانے کے لیے ایمبیشس پروگرامز پہ کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے 75 سالوں میں پاکستان کی معیشت کو ایکسپورٹ لیڈ اکانومی نہیں بنایا۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب بھی ہم گرو کرتے ہیں تو ہماری ڈیمانڈ بڑھتی ہے، ہماری پروپینسٹی ٹو کنزیوم ڈالرز بڑھتی ہے، لیکن ہماری کیپیسٹی ٹو ارن ڈالرز نہیں بڑھتی، چونکہ ہم ایکسپورٹس کو بڑھا نہیں پاتے، اور ہم نے آج تک دنیا میں جو اپرچونٹیز ہیں ان کے ساتھ خود کو صحیح طرح وابستہ نہیں کیا، اور ایک کمپیٹیٹو ماڈل نہیں بنایا جس سے کہ ہم اپنی گلوبل کمپیٹیٹیونیس پہ فوکس کریں۔ ہم نے اسی لیے حکومت میں آتے ساتھ، چونکہ وقت ہمارے پاس بہت محدود تھا اور مشکلات بہت زیادہ تھیں، میں آپ کو صرف
دو چیزوں کی حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ویئر آر وی اینڈ واٹ ہیو وی انہیریٹڈ. ان 2018 2018 میں جب میں نے پلاننگ منسٹری چھوڑی تو پاکستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ 1000 ارب روپے تھا. 2022 میں جب 4 سال بعد میں پلاننگ منسٹری میں آیا تو پاکستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ 1000 ارب سے بڑھ کے کتنا ہونا چاہیے تھا؟ اگر آپ انفلیشن لیں تو کم از کم 1600 1800 یا 2000 تک ہونا چاہیے تھا.